السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین عزیز وقار، میں غلام مصطفیٰ ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل پیام اسلام۔ اس پہ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ الانعام آیت نمبر 20 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم الذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون۔ یہود و نصارہ جو ہیں وہ آپ کو سچا نبی جو ہے ان کو شک نہیں تھی، ان کے دل میں انہیں سب پتہ تھا، لیکن ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے وہ اقرار نہیں کرتے تھے۔ ان کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ اپنے آپ کو تباہ کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ اس سے قبل جتنے انبیاء کرام آئے وہ بنی اسرائیل سے آئے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جو ہے وہ بنی اسماعیل سے ہوئی، تو وہ ایک حسد کی آگ میں بھی جل رہے تھے۔ فرمایا الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے، یعنی اہل کتاب، یعرفونہ جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، کما یعرفون ابناءہم ایسے جانتے ہیں آپ کو قرآن کو، ایسے ان پہ ایام جس طرح وہ اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں، یعنی جس طرح وہ اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں اسی طرح وہ آپ کو بھی پہچانتے ہیں، قرآن کو بھی پہچانتے ہیں۔ الذین خسروا انفسہم، البتہ جو لوگ اپنے آپ کو تباہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں، فہم لا یؤمنون، وہ ایمان لا ہی نہیں سکتے، وہ مان لائیں گے نہیں، یعنی جو ہٹ درمی پر تلے ہوئے ہیں انہیں اللہ ایمان نصیب نہیں کرے گا۔ اس آیت مبارکہ میں پچھلی آیت یعنی 19ویں آیت میں جو قریش مکہ اور اہل کتاب کے سوال تھے ان کا بھی جواب ہے، جس میں وہ کہتے تھے کہ اپنے سچے ہونے کے لیے کوئی گواہی دو، کوئی ثبوت دو، کوئی معجزہ دو۔ یعنی اصل میں اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ جھوٹے ہیں، حاسد ہیں، انہیں اپنی سرداری چھن جانے کا خوف ہے۔ اصل بات یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو یہ ایسے پہچانتے ہیں جس طرح وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، جس طرح کوئی والدین یا والد لاکھوں کی تعداد میں اگر انسان موجود ہوں تو اس میں اپنے بیٹے کو بڑی آسانی سے اس کو پہچان لیتے ہیں۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی نبوت میں اس میں کوئی شک نہیں تھی، بس ہٹ درمی تھی، ضد انہیں جھکنے نہیں دے رہی تھی۔ اللہ فرما رہے ہیں اس میں میرا کوئی نقصان نہیں کر رہے، اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں۔ یہ تاریخ ابن ہشام میں ہے کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میرے چچا ابو یاسر اور میرے والد حی بن اخطب حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، بات چیت کی، گفتگو کے بعد شام کو جب گھر واپس آئے تو چچا ابو یاسر نے میرے والد یعنی حی بن اخطب سے پوچھا ہوا یعنی کیا وہ یہ وہی ہے یعنی یہ وہی نبی ہے جس کا ذکر تم تورات اور انجیل میں کیا کرتے تھے؟ تو والد نے کہا ہاں یہ وہی رسول ہے۔ ابو یاسر نے پھر پوچھا اتعرفو، تم اسے جانتے ہو، پہچانتے ہو؟ کیا واقعی آپ اسے پہچانتے ہو؟ تو حی بن اخطب کہنے لگے ہاں میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ تو ابو یاسر نے پھر کہا کہ فما فی نفسک منہ، پھر کیا ارادہ ہے، اب کیا کرنا ہے؟ یعنی یہ بات جو ہے تاریخ ابن ہشام میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہے۔ تو کہنے لگی، میرے والد نے پھر کہا عداوۃ واللہ ما باعث، کہ ماں بکی تو کہ اللہ کی قسم جب تک میں زندہ رہوں گا میں ان سے عداوت کرتا رہوں گا۔ یعنی یہ دیکھیں، یعنی بات انہیں پتہ ہے۔ امام راضی کے حوالے سے ایک واقعہ اسی طرح وہ پیش کرتے ہیں کہ جنگ بدر کے موقع پر اخنس بن شریک اس نے ابو جہل کو لوگوں سے الگ لے جا کر ان سے پوچھا اے ابو الحکم، ہم تو ابو جہل کہتے ہیں نا، وہ ابو الحکم کہتے تھے، یعنی حکمت کا باپ انہیں کہتے ہیں، لیکن ہم چونکہ ابو جہل اس لیے کہتے ہیں کہ علم کے ہونے کے باوجود اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم نہیں کیا۔
ان سے پوچھنے لگے اخنس بن شریک جو ہے کہ یہ بتا محمد اپنے دعوے میں جھوٹا ہے یا سچا ہے؟ تو ابو جہل نے کہا ہے ابن شریک تجھ پر نہایت افسوس ہے، اس میں کیا شک ہے کہ آج تک کبھی تو نے محمد کو کسی کے ساتھ جھوٹ بولتے سنا ہے؟ لیکن ہماری مخالفت کی وجہ یہ ہے کہ پہلے ہی اس خاندان کے بعد بہت سے اعزاز اور مناصب ہیں، یعنی جنگ کی صورت میں پرچم ان کے پاس ہوتا ہے، کعبہ کے دربانی، نگہبانی، لوگوں کو زمزم پلانا وغیرہ، یہ سب یعنی ان کو یہ اعزاز حاصل ہے۔ تو اب ان کی ہم نبوت کو بھی تسلیم کر لیں تو پھر ہمارے پاس کیا رہ جائے گا؟ ہم ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یعنی یہ ان کا یعنی ان کے دل کی بات، ان کی اصل بات یہ تھی۔ سورۃ الاعراف آیت 157 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یتبعون الرسول النبی الامی، جو لوگ تابع داری کرتے ہیں امی نبی کی، الذین یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یامرون بالمعروف وینہاہم عن المنکر، یعنی جو لوگ، یعنی تورات میں لکھا ہوا یہ بات پاتے ہیں، جو لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں، تو یہی جو لوگ ہیں اسی طرح قرآن میں یہ سبق ہے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر، اور یہی تورات کا سبق ہے۔ تو یہ جو لوگ اس پر عمل پیرا ہیں، جو نبی کی بات مانتے ہیں، وہ تو کامیاب ہونے والے ہیں، لیکن جو بغض میں، حسد میں، ہٹ دھرمی میں ہیں، تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کبھی بھی جو ہے رائے راست پر آنے والے نہیں ہیں۔ دیکھیے تورات میں، انجیل میں جا بجا یعنی وہ اس چیز کو بھی پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا سورۃ صف میں آیت نمبر 6 میں وَإِذْ قَالَ عِیسیٰ ابْنُ مَرْیَمَ یَا بَنِی اسرائیل، اور کہا جب عیسیٰ بن مریم نے بنی اسرائیل کو انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، کہ میں تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں، اس میں جو یہ بات ہے اس کی تصدیق کرنے والا ہوں، کیا وہ مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد ایک نبی آئے گا اس کا نام احمد ہوگا، فلما جاءہم بالبینات، پر جب وہ اپنی نشانیاں پیش کیں، انہوں نے باتیں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں پیش، قالوا ھذا سحر مبین، کہنے لگے جادوگر، یعنی یہی بات موسیٰ کو کہتے رہے، اور یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ اللہ کا پیغام پہنچاتے، کوئی معجزہ دکھاتے، تو یہی بات کہ بھئی آپ تو جادوگر ہو، آپ کا جادو تو پتھروں پر چل گیا، آپ کا جادو تو آسمان پر چل گیا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں یہ لوگ جو ہیں ایسے ذہن والے لوگ جو ہٹ درمی پر تلے ہو، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت نہیں دے گا، وہ ہدایت دینے کے قابل ہی نہیں ہے، وہ ایسے ہی رہیں گے، ان کی بدبختی جو ہے وہ ان پر مسلط رہے گی۔ تو ہمیں یہ چاہیے، دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں آخری نبی عطا فرمایا، آخری کتاب ہمیں عطا فرمائی، ہاں جی، تو اس سے بڑھ کر اور کیا نعمت ہے ہمارے پاس؟ ہم اپنے نبی کا جو لایا ہوا قرآن ہے، اپنے نبی کی بتائی ہوئی جو باتیں ہیں، اگر ہم ان پر عمل پیرا ہو جائیں تو ہم تو دونوں جہانوں میں کامیاب ہیں۔ لیکن شرط یہی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ عمل کرنا ہے، ایمان لانا ہے، پھر عمل کرنا ہے۔ یہ شارٹ کٹ نہیں ہے اللہ کے پاس۔ دیکھیں اللہ اپنی رحمت سے بڑھا تو سکتے ہیں، برکت ڈال سکتے ہیں، زیادہ ثواب دیتے ہیں، لیکن کچھ کریں گے تو اس کا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بس ہم کسی اور کے در پہ جھکتے رہیں، کسی اور سے مانگتے رہیں، ہاں جی، جو اللہ رسول کا پیغام ہے اس کی طرف توجہ نہ دیں، حقوق العباد کا خیال نہ رکھیں، ہمسائے کا جو اس خیال نہ رکھیں، جو اللہ نے ہمارے اوپر ذمہ داریاں ڈالی ہیں گھر بار کی اور معاشرے کی، ہمسایوں کی، وہ ہم پوری نہ کریں، اور پھر ہم ایسے توقع لگا کے بیٹھ جائیں کہ بس جی اللہ کر دے گا، اللہ کے نبی رحمت للعالمین ہے، وہ جی شفاعت کر دیں۔ دیکھیے شفاعت بھی برحق ہے، اللہ کی رحمت بھی برحق ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے ایسے سب کچھ کرنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ اتنے انبیاء کو بھیجا، اور ان انبیاء نے حق بیان کرنے میں اتنی تکالیفیں برداشت کی، مصائب، کئی انبیاء شہید ہو گئے، آدھے سے چیز، یعنی پھر اتنی مشقت میں ڈالنے کی اللہ کو کیا ضرورت تھی؟ اگر بس اللہ نے ایسے ہی سب کو معاف کر دینا ہے، سب کو اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن جنت میں بھیج دینا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو یہ لوگ اللہ والے تھے، انبیاء تھے، رسول تھے، انہوں نے جو اتنی مصیبتیں برداشت کی ہیں،
اللہ کی راہ میں، تو پھر اللہ کیوں ایسا ان کو کہ اللہ کو خدا نخواستہ ظالم ہے؟ نہیں بھائی، اللہ کی راہ پہ چلنا ہے، اس میں مشکلات آئیں وہ برداشت کرنا ہے، اللہ کے لیے صبر کرنا ہے، کوشش کرتے رہنا ہے، اللہ کے آگے جھکتے رہنا ہے، اللہ سے مانگتے رہنا ہے، اور اللہ کے رستے کو، اللہ کے رسول کے رستے کو ڈھونڈنا ہے، تلاش کرنا ہے، اور پھر اس پر چلنا ہے، چلنے کی کوشش کرنا ہے۔ اگر یہی کوشش کریں گے تو اللہ رب العالمین امید ہے ہماری اس کوشش کو قبول فرما لیں گے اور ہمیں صراط مستقیم کی طرف رہنمائی فرما دیں گے۔ کوشش شرط ہے میرے بھائیوں، کوشش کریں، محنت کریں، اور اپنے تئیں کوئی کسر نہ چھوڑیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی تابعداری میں، فرما برداری میں، اللہ کے آگے جھکنے میں، توحید پر عمل کرنے میں اپنی طرف سے کسر نہ چھوڑیں۔ سب کو چھوڑ کر، سب سے ناطے جوڑ کر اللہ کی جوڑ لیں، اللہ کے نبی کی سیرت سے جوڑ لیں، آپ کے فرمان سے جوڑ لیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔